آپ کو؟ عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے، عمر کے کام کی مدحت میں جاں قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میرا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے جلالت ہی ایسی رکھی ہے اس نام کے اندر۔ ملا عمر بھی تو دیکھ لیں، جس کے مقابلے میں کتنی دنیا کی سپر طاقتیں شکست کھا گئیں ہیں، کھا گئیں یا نہیں کھا گئیں ہیں؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں یہ قریب افغانستان کے اندر ہم سے زیادہ ترقی کرتا جا رہا ہے، وہاں ڈالر بھی سستا، وہاں پر بجلی بھی سستی، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں کی حکومت مولویوں کے پاس ہے۔ کن کے پاس ہے؟ وہاں کا امیر المؤمنین ملا ہیبت اللہ خان شیخ الحدیث ہے، صبح کو حدیث کا سبق پڑھاتا ہے اور پھر اس کے بعد حکومت کا نظام چلاتا ہے۔ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، 75 سال ہو گئے ہمیں، ہم مقروض ہو گئے، ہمارا ہر پیدا ہونے والا مقروض ہو گیا۔ انہوں نے 50 سال جنگ لڑی ہے، پہلے 30 سال روس کے ساتھ، پھر 20 سال امریکہ کے ساتھ، اور انہوں نے کسی کا بھی 1 روپے قرضہ نہیں دینا۔ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ کرے ہماری قوم کو سمجھ آ جائے۔ عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے، عمر کے کام کی مدحت میں جاں قربان ہو جائے، چلے دریا تھمے دھرتی ہوا پیغام پہنچائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین پرانی یہ رسم چل رہی ہے۔ کیا رسم ہے؟ دریائے نیل کے اندر سال کے بعد نوجوان عورت کو بنا سنوار کر جب تک نہ ڈالیں دریا چلتا نہیں ہے۔ اب اسلام آ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رکے کی پشت کے اوپر لکھا، دریا کو حکم دیا، فرمایا اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چلو، اور اگر زمانہ جاہلیت کی رسم پہ چلنا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا میرا یہ حکم دریا کے اندر ڈال دو۔ اب گورنر یہ حکم لے کر جب دریا کی طرف چلے، ہنسنے والے مذاق اڑانے والے بھی ساتھ چل پڑے۔ لو جی اب دریا کو اتنی عقل آ گئی ہے، دریا ان کا حکم مانے گا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق جب وہ رکا دریائے نیل میں ڈالا، پھر اس دن سے چلا اور آج کے دن تک برابر چل رہا ہے۔ جس کا حکم دریا مان رہے ہیں، شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہوا پیغام پہنچا رہی ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی خبر لو نا، دشمن چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم دشمن سے دھوکہ کھا جاتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی ہے، یا ساریہ پہاڑ کی ذرا خبر لو نا۔ آگے دیکھا تو دشمن چھپا ہوا تھا، پیچھے سے حملہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ ہمارا ٹیلی فون کا نظام، یہ ہمارا موبائل مواصلات کا نظام تو آ جا رہا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ مدینہ میں دے رہے ہیں، اور ساریہ 4000 میل کے فاصلے پر ہے، اور فاروق اعظم کا پیغام ہوا 4000 میل پہ لے کے جا رہی ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ چلے دریا تھمے دھرتی ہوا پیغام پہنچائے۔
سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تھمے دھرتی، دھرتی کیسے تھمی؟ مدینہ میں زلزلہ آ گیا اور سیدنا فاروق اعظم اپنا کوڑا مارتے ہیں زمین کے اوپر اور فرماتے ہیں کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے انصاف نہیں کیا؟ کیوں کانپتی ہے؟ کیوں تو اس طرح لرزہ بر اندام ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ کانپتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی ہے۔ جب دھرتی پہ انصاف نہ ہو تو زلزلے آتے ہیں۔ یہ جو روز زلزلے آ رہے ہیں یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں عدالتوں میں انصاف نہیں، گھروں میں انصاف نہیں، بازاروں میں انصاف نہیں، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر انصاف جب ختم ہو گیا تو اس لیے زمین کانپ رہی ہے۔ چلے دریا تھمے دھرتی ہوا پیغام پہنچائے، کسی لمحے عمر تیرا اگر فرمان ہو جائے، عمر کا حکم ہو جائے، کسی لمحے عمر تیرا اگر فرمان ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ عمر کی عظمتیں بتلاؤں کیا اتنا کہوں گا بس، کیا کیا عظمتیں بتلاؤں؟ عمر کی عظمتیں بتلاؤں کیا اتنا کہوں گا بس، عمر لب اپنے کھولے تو ادھر قرآن ہو جائے، عمر لب اپنے کھولے تو ادھر قرآن ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے۔ جو وہی آنا ہوتی تھی اس کی خوشبو سیدنا فاروق اعظم پہلے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ عمر لب اپنے کھولے تو ادھر قرآن ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے۔ ابھی تک اہل باطل پر عمر کا رعب طاری ہے، کیوں جی اہل باطل پر رعب طاری ہے یہ؟ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ابھی تک اہل باطل پر عمر کا رعب طاری ہے، عمر کا تذکرہ آتے ہی گم شیطان ہو جائے۔ چلو جی لکھ لو کسی چوک میں عمر کا نام، پھر دیکھنا شیطان بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا ہے؟ مجھے بھاگے گا یا نہیں؟ ہاں جی بھئی نہ چھیڑو، ایک جگہ پہ رہنے دو، چھیڑو نہ، جو کچھ ہے بس اب رہنے دو۔ ہاں تو شیطان بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ عمر کے نام سے بھاگ جائے گا۔ اس کا تذکرہ کر کے تو دیکھو، عمر کا تذکرہ آتے ہی گم شیطان ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے۔ مومن عمر سے پیار کرتا ہے اور منافق عمر سے نفرت کرتا ہے، یہی پہچان ہے۔ عمر کے کام کی مدحت میں جاں قربان ہو جائے، عمر فاروق کے نقش قدم اپناؤ اے لوگو۔ کیوں جی ان کا نقش قدم اپنانا چاہیے؟ سب بولو جی انشاءاللہ۔ عمر فاروق کے نقش قدم اپناؤ اے لوگو، کہ جنت میں چلے جانا بہت آسان ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا ہے، دروازہ کھلا تھا، حوریں بھی نظر آئی، جی چاہا اندر جاؤں لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب میں آپ کے سامنے غیرت کا اظہار کرتا، آپ ضرور تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ، سب کہو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ۔
کہ جنت میں چلے جانا بہت آسان ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے، عمر کا ذکر ہر دم باعث برکت سعادت ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، عمر کا ذکر باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، عمر کا ذکر ہر دم باعث برکت سعادت ہے، عمر سے بغض رکھے جو وہ دل ویران ہو جائے، عمر سے بغض رکھے جو وہ دل ویران ہو جائے، عمر کے نام سے الفت میرا وجدان ہو جائے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حکومت کے کارنامے آپ کو بتا رہا تھا۔ ایک دن رات کو باہر نکلے، دیکھا ایک دیہاتی بدو باہر بیٹھا ہے، تو آپ بھی اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اندر سے کوئی رونے کی آواز آئی، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میرے گھر میں بچہ بچی ہونے والا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے بیوی رو رہی ہے۔ آپ آرام سے اٹھے، جلدی سے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی زوجہ ام کلثوم کو لے کر آئے، اور اس کو آ کر اس کی وہ دائی بنا دیا، اندر بھیج دیا۔ اب اس دیہاتی کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں، اس نے سمجھا کوئی آدمی ہے مدد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، تو آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی، امیر المومنین اپنے بھائی کو مبارک دو، اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے۔ اس نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو ایک دم دزانو ہو کے بیٹھ گیا، وہ یہ تو عمر فاروق ہے۔ فرمایا ایسی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے۔ سید القوم خادمہم، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم خلافت راشدہ کے دور کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں، اگر وہ مبارک دور اس ہمارے ملک میں آ جائے نا میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آئے گا تو ضرور ایک نہ ایک۔ ہاں جوتے شوتے کھا کے قوم کو آئے گی عقل، لیکن ابھی ذرا تھوڑی دیر ہے، ابھی تھوڑے سے جوتے اور ضرورت ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں ذرا تیزی سے پڑ جائیں نا، پھر عقل آ جائے گی لوگوں کو کہ ہم نے ان کو آزمایا، پھر ان کی نسلوں کو آزمایا، تیسری نسل تک ہم آزما رہے ہیں۔ چلو کم از کم ان سے ہاتھ اٹھا کر، یہ جو مولوی مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، چلو ان کو ہی حکومت دے کے دیکھ لیں۔ کیوں جی؟ میں نے الیکشن نہیں لڑنا، لیکن میں نے ذہن تو بنانا ہے نا۔ مجھے بڑا بخوبی آپ کا علم ہے، 25 سال سے مجھے آپ کا اندازہ ہے، میں اس غلط فہمی میں کبھی نہیں پڑتا، لیکن آپ سے کہوں گا ضرور، کل قیامت کے دن یہ پوچھا تو جائے گا نا، اسلام کے نفاذ میں کفر تو آج رکاوٹ نہیں، آج تو مسلمان رکاوٹ ہے۔ یہاں پر پاکستان کے اندر اس کا قانون اسلامی بنانے کے اندر آج کفر رکاوٹ نہیں ہے، آج میں اور آپ اور ہمارے مفادات رکاوٹ ہیں، آج ہماری حرام زدگیاں رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے باہر نکل جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ ووٹ کی پرچی مفت کی ہے، کوئی تلوار آپ کے سر پہ نہیں رکھی، کوئی کسی نے بندوق آپ کے سر پہ نہیں رکھی۔ اگر آپ اسلام پسندوں کو یہ پرچی مفت کی دے دیں تو انشاءاللہ العزیز اگلے دن ہی یہاں پر اسلام آ جائے گا۔ کیوں جی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ورنہ تو پھر یہ سارے اسلامی ٹچ والے ہیں۔ کیا جی؟ ہاں بس آپ اسی بھی خوش ہو جائے، جی ٹچ تو دیتا جی، دیکھو جی ادھر اس نے تقریر کر دی ہے، ادھر جناب اس نے یہ کہہ دیا ہے۔ یہ مرغا جو ہے نا یہ صرف اذان ہی دیتا ہے، کبھی اس نے جماعت بھی کرائی ہے؟ بس یہ اذان ہی دیتا ہے، اس کی اذان کی جتنی مرضی تعریف کر لو، باتوں سے کیا ہوگا، عملی زندگی سے ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خود کتنے اسلامی ہیں۔ ارے جو خود غیر اسلامی ہیں وہ اسلام کہاں سے لائے گا؟ چور کے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ چور ہیں ان کے ہاتھ کٹیں گے، زانی کی گردن اڑے گی، سنگسار کیا جائے گا۔ ان لیڈروں کی کون قسم دے گا کہ یہ زانی نہیں ہے؟ میں کوئی کسی کا نام لے کر، میں جرنل بات کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارنامے، گشت کر رہے ہیں جی دودھ میں پانی ملا دو، اللہ اکبر، آواز سنتے رک گئے، وہیں رک گئے، دودھ میں پانی ملا دو جی، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن تھوڑی ہے۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان نہیں، ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملانا، امیر المومنین نے حکم دیا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کون سا یہاں ہے؟
کہا امیر المومنین تو نہیں ہے لیکن اس کا خدا تو ہے نا یہاں پر, اس کا رب تو ہے نا. سیدنا فاروق کے درے سے کراس لگا دیا مکان کے اوپر, ہیں جی, دودھ میں پانی نہیں ڈالا. صبح ہوئی, تشریف لے گئے اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر. کیوں جی, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے معیار. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے مال و دولت کی وجہ سے, اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے خاندان کی وجہ سے, اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا, بولو بولو, آپ بولیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے, کس وجہ سے؟ دینداری کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کو ترجیح دینا, یہ تین چیزیں بڑی کمزور ہیں, یہ زائل ہو سکتی ہیں. حسن کی وجہ سے شادی کی, بچے کے بعد ہو سکتا ہے موٹاپا آ جائے, وہ حسن نہ رہے تو پھر وہ محبت نہیں رہے گی. پیسے کی وجہ سے شادی کی, ہو سکتا ہے سسرال والے دیں ہی کچھ نہ. کیوں جی, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, پہلے بڑی چمک دمک دکھائی جاتی ہے, شادی ہوگی چلو جی ختم ہے. بڑی امیدیں تھی یہ ملے گا وہ ملے گا, ملا کچھ نہیں. میں نے کہا مرد ہو کر عورت کے مال کی طرف دیکھتے ہو, تمہاری مردانگی کے اندر بھی فرق ہے. اپنے اندر بھی کوئی غیرت پیدا کرو, خدا کے خزانوں کی طرف دیکھو اور وہ بے حساب دے گا تمہیں. اور انسان جب مخلوق کی طرف دیکھتا ہے, اللہ کہتے چل پھر مخلوق سے لے لے, وہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اور جب خدا کے خزانوں کی طرف دیکھتا ہے پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دیتا. وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں, سوچ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ خاندان کی وجہ, خاندان پہ کوئی الزام لگ گیا, خاندان برا ہو گیا. لیکن فرمایا جو چوتھی چیز ہے دینداری, اگر دینداری کی بنیاد پہ شادی کرو گے, میں محبت بڑھتی رہے گی. جیسے جیسے عمر بڑھے گی دینداری بڑھے گی, میاں بیوی میں محبت بھی بڑھے گی. کیوں جی, انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے توبہ استغفار کی طرف آ جاتا ہے نا, دینداری کی طرف آ جاتا ہے. تو فرمایا دینداری بڑھے گی, محبت بڑھے گی. تو یہ معیار ہے, اس کو ترجیح دو. تو سیدنا فاروق اعظم اسی کو ترجیح دیتے ہیں. تو پھر اسی خاتون سے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خلافت کے عجیب کارنامے ہیں. اور میرے محترم سامعین, غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے شہادت مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک وفاتاً فی بلد رسولک. اے الہ العالمین, اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر تیرے محبوب نے آپ سے مجھ کو مانگا, عمر کو مانگا. اے الہ العالمین, آج عمر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ سے مدینہ الرسول کے اندر موت مانگتا ہے, اور موت بھی عام نہیں مانگتا, شہادت کی موت مانگتا ہے. تہجد کا وقت ہے, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی, کیونکہ دل کے اندر آ کر ایک گھنٹی بج جاتی ہے کہ تم نے جو خدا سے مانگا ہے اللہ نے وہ عطا کر دیا ہے. اب اس کے حالات بننے ہیں, اسباب بننے ہیں. جب انسان اللہ سے لو لگا لیتا ہے اور جب دل سے مولا سے مانگتا ہے تو اللہ کی طرف سے دل میں اشارہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آئے, کیونکہ ہمارے مانگنے کے سٹائل بھی تو بڑے جی. آمین آمین, اے پکا نہیں چلتا پہ آمین, اے بہت تیز چل رہے آمین, پچھلا بند ہے آمین. یہی سٹائل ہوتے ہیں نا. ہاں جی, مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں, اتنی گرمی ہے اور اتنی لمبی دعا شروع کر دی, ہوئے 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 ہیں. مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی, ہم تو کام کے لوگ ہیں, دکان پہ جانا ہے وہ کرنا ہے, اور اتنی لمبی دعا, ہوئے ہوئے ہوئے. کیوں جی, یہ قبول ہوگی ہیں؟ کوئی جناب کدھر بیٹھا ہے, کوئی کدھر کھویا ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے, اور جو دل کی توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. ہماری طرف سے کمی ہے, اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے. کوئی حرام کھا کے دعائیں مانگتا پھرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تو پاک ہوں اور میں پکیزہ الفاظ کو قبول کرتا ہوں, پکیزہ دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. تیرا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, تیرا لباس حرام کا, فرمایا حرام کی میں کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اپنا کھانا پینا پاکیزہ بناؤ, انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی. اور اگلی بات سن لو, جو جتنا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اتنی ہی اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوں گی.
دعا غفلت سے نہ مانگو. بس وہ ایک واقعہ سنا کے آتا ہوں موضوع کی طرف. حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا اور ایک بیٹھا تھا ہماری طرح کا بھی, دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ آنکھاں دے دے, یا اللہ آنکھیں دے دے. وہ قریب ہے, انہوں نے کہا جی کیا مانگ رہا ہے یہ؟ انہوں نے کہا جی یہ آنکھیں مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا کب سے مانگ رہا ہے؟ جی 2-3 دن ہو گئے یہاں بیٹھا ہے. انہوں نے کہا اچھا اسٹینڈ اپ, چل اٹھ کھڑا ہو. کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ ساتھ والے نے بتایا جی حجاج بن یوسف ہے, بڑا ظالم ہے, اس نے تو بڑے بزرگ شہید کروائے, صحابی بھی شہید کروائے, یہ تو جب غصے میں آتا ہے تو گردنوں کی لائنیں لگا دیتا ہے. انہوں نے کہا وہ کانپنے لگا, جی ہاں جی ہاں جی جی بادشاہ سلامت جی آپ بڑے چنگے ہیں. انہوں نے کہا خاموش, بات سنو, میں طواف کرنے لگا ہوں اور 2 سپاہی مقرر کر دیے, تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے. میرے 7 چکروں تک مکمل ہونے تک اگر تو تجھے آنکھیں مل گئی تو ٹھیک ہے, اور اگر آنکھیں نہ ملی تو میں تیری یہیں پہ گردن اڑاؤں گا, یہیں پہ قتل کروں گا تجھے. 2 سپاہی مقرر کر دیے, اس نے اندھے کو بھاگنے نہیں دینا. وہ طواف کرنے لگا. اب وہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا, اے اللہ پہلے تو آنکھوں کا سوال تھا, اب زندگی کا بھی سوال ہے, اگر مجھے آنکھیں نہ ملی یہ قتل کر دے گا. اب اتنی توجہ سے اللہ سے مانگا, لکھا ہے کہ 3رے چکر میں اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی. طواف مکمل کیا, ہاں بھائی ادھر آ, آنکھیں مل گئی؟ اس نے کہا جی مل گئی. انہوں نے کہا میرے چہرے پہ بتا نشان کا. اس نے کہا جی یہاں یہ تل ہے, یہ زخم ہے. انہوں نے کہا بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور ساتھ اس نے کہا جس غفلت سے تو دعا مانگ رہا تھا 100 سال بھی مانگتا رہتا تیری قبول نہیں ہونی تھی. دل و جان سے مانگی, ایک لمحے کے اندر قبول ہو گئی. میرے اور آپ کے مانگنے میں فرق ہے. جس دن ہم صحیح دل سے مانگیں گے, صحیح توجہ سے مانگیں گے, خدا کے دربار میں قبول ہو جائے گی. سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی, قبول ہوگی, اور دل کو آ کر گھنٹی بھی بج گئی, قبول ہو